ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ولیم بلیک کی جو پوئم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے لنڈن۔ یہ پوئم سانگز آف ایکسپیرینس میں 1794 میں پبلش ہوئی۔ اس پوئم میں پوئٹ نے فرینچ اور انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوئم 4 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہے۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا۔ اس پوئم میں چونکہ 4 کوارٹرینز ہیں تو اس طرح سے اس کی لائنز کی ٹوٹل سٹرینتھ ہے 16۔ اب ہم آتے ہیں اس پوئم کے ٹیکسٹ کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے آئی ونڈر، میں گھوم پھر رہا تھا تھرو ایچ چارٹرڈ سٹریٹ۔ چارٹرڈ کا مطلب ہے مختص کی ہوئی یا مستند۔ میں ہر مستند یا مختص کی ہوئی گلی میں سے گزرا، نیئر ویئر دا چارٹرڈ ٹیمز ڈز فلو، جہاں پر مختص کیا گیا دریائے ٹیمز بہتا تھا۔ اینڈ مارک ان ایوری فیس آئی میٹ، اور مجھے ہر چہرے پر نشانات دکھائی دیے۔ مارکس آف ویکنیس یعنی کمزوری کے نشانات، مارکس آف وہ اور غم کے نشانات مجھے وہاں دکھائی دیے۔ سیکنڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے ان ایوری کرائی آف ایوری مین، ہر شخص کی ہر چیخ میں، ان ایوری انفینٹس، انفینٹ کا مطلب ہے شیر خوار بچہ، کرائی آف فیئر، ایک ہر شیر خوار بچے کی چیخ کی آواز میں، یعنی وہ چیخیں جو کہ وہ خوف کے عالم میں مار رہے تھے، یعنی ہر بچے کی خوفناک چیخ کی آواز میں، ان ایوری وائس، ہر آواز میں، ان ایوری بین، اور ہر ممنوع چیز میں، دا مائنڈ فورجڈ مینیکلز آئی ہیئر، اور انسانی ذہن کو تباہ کر دینے والی، اس کو تپا دینے والی، اسے پگھلا دینے والی زنجیروں کی آواز بھی مجھے سنائی دی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو صرف فزیکلی ٹارچر نہیں کیا گیا تھا بلکہ لوگ مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈپریس تھے۔ لوگوں کے ذہنوں پر بھی زنجیریں باندھ دی گئی تھی، اور وہ زنجیریں کون سی تھی؟ جو کہ دماغوں کو مکمل طور پہ پگھلا دیتی تھی، یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر چھین لیا گیا تھا۔ تھرڈ سٹینزا میں کہتا ہے ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی، اور کس طرح سے چمنی صاف کرنے والے چلا رہے تھے، یعنی جو لیبر کمیونٹی تھی وہ بھی مکمل طور پر خستہ حال تھی۔ ایوری بلیکننگ چرچ اپیلز، اور ہر سیاہ ہوتا ہوا جو چرچ تھا وہ بھی ہیبت زدہ منظر پیش کر رہا تھا، یعنی ریلیجن جو تھا اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اینڈ اور دا ہیپلیس یعنی بدقسمت سولجرز سائے، اور بدقسمت سپاہی جو تھے وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے۔ رنس ان بلڈ ڈاؤن پیلس والز، اور ان سپاہیوں کا، ان ملک کے لیے جان قربان کرنے والے جو سپاہی تھے ان کا خون محل کی دیواروں میں نیچے تک گیا ہوا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان محلوں کی جو دیواریں تھیں وہ ان سپاہیوں کے خون پر کھڑی تھیں۔ ان سپاہیوں نے اپنے ملک کو اور اپنے بادشاہ کے تخت کو بچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سولجرز ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے ان ٹھنڈی آہوں کا جو خون تھا وہ بھی پیلس کی دیواروں کے ساتھ نیچے تک ٹکرا رہا تھا۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے بٹ مگر موسٹ تھرو مڈ نائٹ سٹریٹ آئی ہیئر، لیکن ان گلیوں میں جو سب سے زیادہ مجھے آوازیں سنائی دی وہ کون سی تھی؟ ہاؤ دا یوتھفل ہیرلٹس کرس، ہیرلٹ کا مطلب ہے پراسٹیٹیوشن یعنی طوائف، یعنی طوائف جو تھی وہ کرس کر رہی تھی، لعنت ملامت کر رہی تھی۔ وہ طوائفیں جو ابھی یوتھفل تھیں، یعنی ابھی جو نئی نئی اس پیشے میں آئی تھیں، ان کو زبردستی ادھر دھکیلا گیا تھا، وہ اپنے لانے والوں کو بہت زیادہ لعنت ملامت کر رہی تھی۔ بلاسٹس دا نیو بورن انفینٹس ٹیئر، اور جو نومولود بچے تھے ان کے آنسوؤں سے ایک دھماکہ یا ایک طوفان بپا ہو چکا تھا، یعنی اس قدر وہ بھوک سے چلا رہے تھے۔ اینڈ بلائٹس، اور خراب کر دیا تھا ود پلیگز، پلیگ کا مطلب ہے وبا، لیکن یہ میٹافر ہے تمام بیماریوں کا، ڈیزیز کا، یعنی بیماریوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ دا میرج ہیئرس، اور جو شادیاں تھیں وہ تابوت لے جانے والی گاڑیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، یعنی جو شادیاں تھیں وہ جنازوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لوگوں کی جو خوشیاں تھیں وہ غم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کسی چہرے پر کوئی کسی کو خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس پوئم میں پوئٹ نے آئمبک ٹیٹرا میٹر یوز کیا ہے، اور اس پوئم کی رائم سکیم ہے اے بی اے بی،
یعنی اس پوئم کے تمام سٹینزاز میں فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں. جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے اسٹریٹ اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے میٹ، اسٹریٹ اینڈ میٹ. اسی طرح سے سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فلو اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وہ، فلو اینڈ وہ. سیکنڈ سٹینزا میں مین، بین، فیئر، ہیئر. تھرڈ سٹینزا میں کرائی، سائی، اپالز، والز. اسی طرح سے فورتھ سٹینزا میں ہیئر، ٹیئر، کرس اور ہیئرس. اس کے بعد نیکسٹ ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو ورڈز ود دا سیم لیٹر ان دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا. جیسا کہ لائن نمبر 3 میں مارک اینڈ میٹ، یہ دونوں ورڈ ایم لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد لائن نمبر 4 میں ویکنیس، وہ. لائن نمبر 8 میں مائنڈ، مینیکلز. لائن نمبر 11 میں سولجر، سائی. لائن نمبر 15 میں بلاسٹس، بورن. نیکسٹ ہے اینافورا. اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا. جیسا کہ اگر ہم اس پوئم کی لائن نمبر 5، 6 اور 7 کو دیکھیں تو یہ تینوں لائنز ان ایوری کے ورڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. نیکسٹ ہے میٹافر. اگر ہم لائن نمبر 8 کو دیکھیں تو دا مائنڈ، فولٹ، مینیکلز، آئی ہیئر، یعنی ذہن کو پگھلا دینے والی جو بھٹیاں ہیں اور وہ جو زنجیریں ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں ان نظریات کا اور ان پریشانیوں کا جنہوں نے انسان کی سوچوں پر مکمل طور پر غلبہ پا لیا تھا اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر سلب کر لیا تھا، انسان کو محروم کر دیا تھا کہ وہ نئے نظریات کے بارے میں سوچ سکے. نیکسٹ ہے آکزیمورون. آکزیمورون کا مطلب ہے ٹو ڈیفرنٹ ورڈز، یعنی ایسے الفاظ جو بظاہر تو ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہوں لیکن ان میں کوئی مماثلت پائی جائے، لیکن وہ مماثلت بہت ڈیپتھ میں جا کر سمجھنی پڑتی ہے. جیسا کہ اس پوئم کی لائن نمبر 16 میں لاسٹ 2 ورڈ ہیں میرج، ہیرس، یعنی شادی اور جنازے والی بگھی، یعنی جس پر جنازے کو لے جایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادیاں تھیں وہ جنازوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، یعنی خوشیاں جو تھیں وہ غمیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں. اس پوئم کا مین تھیم جو ہے وہ ڈاؤن فال آف لنڈن ہے، یعنی جو لندن کی تباہی ہے وہ کس وجہ سے تھی؟ فرینچ اور انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے. اس وجہ سے جو لندن تباہ حالگی کا شکار تھا، اس پوئم میں پوئٹ نے اس کو اپنا مین تھیم لیا ہے. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.